السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی۔ اور پاکستانیوں میں بڑا دیکھ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کے پی کے میں جو ہے وہ کچھ جرمانے کیے ہیں، اور خاص طور پر جماعت اسلامی کا وہاں پہ ذکر تھا، ایک آزاد امیدوار کا بھی ذکر تھا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس پر جو ہے وہ جرمانے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ تو دوسری جانب پاکستانیوں کہیں اور نہیں، پنجاب کے اندر اور خاص طور پر جو اہم حلقہ ہے محسن شاہ نواز رانجھا، بڑا آپ نے نام سنا ہوگا کہ محسن شاہ نواز رانجھا جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو باقاعدہ دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، یعنی 8 فروری کے انتخابات سے قبل وہ دھمکی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں عوام کو، لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ووٹ نہ دیے تو پھر جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ نہیں رہے گی چارپائی، اور آپ کو لگ پتہ جائے گا، پھر جو ہے وہ ایک نشاندہی کر رہے ہیں کہ جناب پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ یہ جو دھمکی کا لہجہ ہے اس پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی خاموش ہے۔ جناب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو شاید محسن شاہ نواز رانجھا جو ہیں، جو خود جو ہیں وہ وکالت کے شعبہ سے وابستہ ہیں، ان سے توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ اس طرح کی وہ دھمکیاں دیں، اور ان کے انتخابی حلقے میں بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم دیکھ لیں گے۔ تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہیں کہ ان کے ساتھ اور ان کے جو حلقے ہیں نا، وہاں پر جو ہے وہ عام لوگ جو ہیں وہ بیچارے بہت پریشان ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو چھوٹے ذمہ دار ہیں، ان کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے پاس جو ہے وہ محسن شاہ نواز رانجھا کے حلقے سے ایک مصدقہ خبر آئی جناب کہ ہمارے یہاں ایک ڈکیتی ہو گئی، اور اس کے بعد جب ہم نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے تو ہمیں پولیس کے ایس ایچ او کا یہ کہنا تھا کہ آپ اپنے خلاف تو خود زیادتی کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا جی وہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے منتخب کیا ہے محسن شاہ نواز رانجھا کو، وہ خود چل کے تھانے آئے، انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ڈکیت ہیں ان کو چھوڑیں، ان کا اسلحہ بھی چھوڑیں۔ اس نے کہا بھائی انہوں نے ڈکیتی کی ہے، اس نے کہا بھائی میرے بندے تھے، میں نے بھیجا ہے۔ یعنی رسہ گیری اور مبینہ طور پر جو ہے وہ ڈکیتیوں اور مقامی سطح پر جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے مال مویشی اٹھوانا، یہ بڑی معمول کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اور اس علاقے میں جو ہمارا پنڈی بھٹیاں اور حافظ آباد کے ساتھ جو بلوال ہے اور خاص طور پر سرگودا ہے، وہاں پہ جو ہے یہ بڑا عام سا معاملہ ہے جناب کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ کوٹ مومن آپ لے لیں کہ ادھر جو ہے وہ مقامی سطح پر جو ہے وہ رسہ گیر جو ہیں وہ سب سے بڑے جناب چودھری ہوتے ہیں، اور وہ تھانے کی ٹاؤٹی سے لے کر تمام معاملات کو طے کرتے ہیں۔ یہ سوال جو ہے وہ مسلم لیگ کے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ان کے لیے بھی ہے کہ جناب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ووٹ کو ہم عزت دیں گے، ووٹ کو آپ اس طرح عزت دیں گے کہ لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے پھولوں کے ہار جو ہیں وہ لے کر آئیں گے۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان کی عوام، چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر ذرا وہ سن لیں کہ موصوف کیا فرما رہے ہیں۔ کوئی بندہ اس نو پریشان کرے گا تے سن پریشان کرنا بھی آندا ہے، زندہ باد، سن ڈانگ پھیرنی بھی آندی ہے۔ جدو اسی ڈانگ پھیرتے ہاں مڑ کوئی اگو ڈانگ نہیں چاہتا، تے شریف آدمی دی شرافت مت آزماؤ۔ سمجھ آ گئی ہے میں جرم دسدا پہ ہاں؟ بہتر ہے صبح نون لیگ شامل ہو جاؤ، یہ نہ ہوئے یہ تسی شامل نہ ہوئے میری گل سن لو، وہ نہ سویرے تھوڑی منجی ہونی ہے نہ تھوڑا دھنگا ہونا ہے۔ جی پاکستانیوں، جس طرح آپ نے یہ سنا ہے یہ کہیں اور نہیں ہو رہا، یہ مسلم لیگ نون کے بڑے جناب مرکزی رہنما اور ماضی میں بڑی یہ ہمیں وہ دیتے رہے بھاشن جی کہ جناب دیکھیں آئین اور قانون کی حکمرانی کی ہم بات کرتے ہیں، میں تو جی آئین سے ہٹ کے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اگر اسی طرح دھمکیوں کا سلسلہ جو ہے
وہ جاری رہتا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ باضابطہ طور پر کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب آپ ہمیں ووٹ دیں، نہیں دیں گے تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا، آپ کو اس کا نتائج جو ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے۔ ایک طرف جو ہے وہ دھمکیوں کا سلسلہ ہے، ان کے خلاف کارروائی کا نہ ہونا، یہ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق، چیف جسٹس آف پاکستان اور جناب وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ جب آپ ایک طرف ایک جماعت کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، یعنی بانی پی ٹی آئی کی جماعت جو پہلے جن سے نشان لے لیا گیا ہے، ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہاں پولیس جو ہے وہ ریڈ کر رہی ہے، ان کو پکڑ رہی ہے، ان کے لیے جو ہے وہ پکٹس لگی ہوئی ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں، جو ایم ایل اے کے امیدوار ہیں، وہ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یعنی اب پنجاب میں یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جناب آپ یا تو ہمیں ووٹ دیں یا پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو محسن شاہ نواز رانجھا جو ہیں، کیا وہ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جناب آپ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، یا آپ وہاں کے مقامی رساگیر ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا پاکستان کی عوام اور پنجاب کے لوگوں کو آپ بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ خاص طور پر درخواست کروں گا کہ وہ جو بڑا ہمیں قانون اور آئین کا بھاشن دیتے نہیں تھکتے، آئی جی پنجاب بڑے جناب ڈاکٹر عثمان صاحب، آپ تو بڑے نفیس آدمی ہیں، تو وہ آپ اتنے نفیس آدمی ہیں، آپ تو تھوڑی سی بات کے اوپر جو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو بھی پکڑ لیا، میں نے فلاں کو بھی گرفتار کیا۔ میں آپ کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، تو محسن شاہ نواز رانجھا کو آپ کب گرفتار کریں گے؟ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، قانون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون محسن شاہ نواز رانجھا کے لیے اور ہو اور دیگر لوگ جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ان کے لیے قانون اور ہو۔ تو 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے یہ اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے، اور یہ خاص طور پر محسن شاہ نواز رانجھا کے حلقے کی عوام سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ان دھمکیوں کا جواب جو ہے وہ 8 فروری کو رانجھا صاحب کو ضرور دیں، اور اپنے ووٹ کی طاقت سے ثابت کریں کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اس طرح دھمکیاں اور دباؤ جو ہے اس کے نتیجے میں ان کو ووٹ نہیں کریں گے۔ اور یہ وہی صاحب ہیں جو ہمیں پارلیمنٹ کے اندر، جو ادھر جناب اس سے پہلے وہ وزیر مملکت بھی رہے، وہ ہمیں بڑا جناب قانون پہ، آئین پہ، ایک دن اسلام آباد کلب میں انہوں نے میڈیا کے حوالے سے ایک گیٹ ٹوگیدر رکھی تھی، وہاں پہ بھی وہ اتنی نفیس ان کی تصویر پیش کی جا رہی تھی، جی کیا بات ہے، کیا جناب نفیس انسان ہے۔ اس نفیس انسان کا چہرہ تو جناب کھل کر سامنے آ گیا 25 کروڑ لوگوں کے، کہ معصوف کس طرح دھمکیاں دے کے کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے ووٹ نہ دیے تو پھر ہم دیکھ لیں گے، پھر آپ کی چارپائی نہیں ہوگی، آپ کی چیزیں نہیں ہوں گی، آپ کو جو ہے وہ بتا دیا جائے گا۔ تو یہ بہرحال ایک چبھتا ہوا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کو بھی ضرور دینا چاہیے کہ جناب آپ بھی ذرا بتائیں کہ کیا پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی ذرا نیند سے بیدار ہوں کہ جناب 10,000 جرمانے کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، یا جماعت اسلامی کے ایک جو امیدوار ہیں یا انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں، آپ نے ان کو 20,000 جرمانہ کر دیا۔ تو اتنا ہینیس کرائم میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جو ہے وہ میڈیا کے اوپر کھڑے ہو کر برملا محسن شاہ نواز رانجھا جو کچھ کر رہا ہے، اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو مقدمہ درج کروانا چاہیے تھا، اس کو گرفتار کروانا چاہیے تھا تاکہ باقیوں کے لیے مثال قائم ہو۔ اگر یہی صورتحال رہی اور یہ دھمکیوں کا سلسلہ بڑھتا گیا تو اس کا رد عمل جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ یہ وہ ہلکی سی جھلک تھی جو میں پاکستان کی عوام کو، چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو دکھانا چاہتا تھا کہ جناب دیکھیں، یہ ہوتی ہے جناب طاقت کی زبان میں بات، یہ ہوتی ہے کہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ طاقت کے نشے میں مست ہو کر جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے، اس سے آپ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں؟ اس سے تو بالکل وہی دور غلامی کی یاد جو ہے وہ تازہ کر دی گئی ہے کہ جناب یا ہمیں تسلیم کریں یا پھر اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے اپنے مال مویشی جو ہے وہ آپ کے نہیں رہیں گے، آپ کے جو وہاں چوریاں ہوں گی اور آپ کو جو ہے وہ جھوٹے مقدمات میں اندر کروا دیا جائے گا،
اور یہ جو ڈکیت اور چور اور رساگیر کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس گٹھ جوڑ کی وجہ سے پنجاب کے اندر سرگودا ڈویژن اور حافظ آباد، جھنگ اور دیگر علاقوں میں عام زمیندار، جو چھوٹا زمیندار جو مزارع ہے، جو چند ایکڑ کا پر اپنی کاشت کر کے حق حلال کی روزی کما رہا ہے، یقین جانیں وہ ان تھانے کے ٹاؤٹوں سے، ان رسا گیروں سے اتنا پریشان ہے، اس کے مسائل تو تھانہ کچہری سے اور تحصیل سے ہوتے ہوئے ختم ہو جاتے ہیں، اس سے آگے اس کو سوچنے کا جو ہے وہ فکر نہیں ہوتا۔ اس کی 6 ماہ کی، سال کی فصل جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ مگئی مقدمات کی نظر ہو جاتی ہے۔ مال مویشی جو ہے وہ بڑے صاحبان جو ابھی دعوے کر رہے ہیں یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور پھر پولیس کہتی ہے کہ جناب آپ نے جن کو منتخب کیا ہے وہ ڈکیت اور چور جو ہیں ان کی جو ہے وہ سفارش کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو جب تک سینٹرل پنجاب کے اندر ان ٹاؤٹوں سے، ان رسا گیروں سے عوام کو نجات نہیں دلوائی جاتی، اس وقت تک قانون کی حکمرانی کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔